اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو اس واقعے اندر یہ بات معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان جب مدینے سے نکلے تو صرف قافلے پر حملہ مقصود تھا، یعنی جو ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام سے آ رہی ہے، بہت سارا مالی تجارت لے کر اور مکہ پہنچنے والی ہے، مکہ جانے والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر اگر وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے تو ہمارے خلاف لڑائی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لہذا ہم اس قافلے کو مکہ پہنچنے سے پہلے سامانوں کو قبضہ کر لیں گے، لوٹ لیں گے، تو تب جو ہے ہمارے خلاف جنگ کی تیاری بھی نہیں ہوتی، کہ مشورہ کر کے آگے بڑھے۔ لیکن جب وادی زعفران میں پہنچے تھے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ ابو سفیان اپنے ایک ساتھی کو مکہ بھیج دیا تھا اور پھر وہاں سے تقریباً 1000 لشکر آ گئی، 1000 لشکر آ گئی۔ اب یہاں جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک عیر ہے، دوسرا نفیر ہے۔ عیر کا مطلب تجارت قافلہ، نفیر کا مطلب دشمنوں کا لشکر۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم عیر کو چھوڑ دو، نفیر سے لڑو، ہم تمہارے ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپس میں ٹکراؤ ہوا تو اللہ پاک نے نصرت فرمائی، مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے، بارش برسانے کے ذریعے سے، اور مٹھی بھر کنکریاں جو ہے پورے لوگوں کے آنکھوں پر لگ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور 70 لوگ قید ہوئے تھے، غلام باندی بن گئے تھے۔ تو یہ سب کا اس واقعے پر اتفاق ہے، مگر جمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی مرحوم و مغفور نے سیرت النبی جلد اول میں یہ دعویٰ کیا ہے، مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف نفر کے لیے نکلے تھے، خدا کے وعدہ عیر و نفیر کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر و نفیر کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کتب سیر میں مذکور زبردست تقاریر فرمائی، وہ سب وادی زعفران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔ تو انہوں بولتے ہیں، یعنی جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی کتاب لکھنے والے ہیں، سب نے کیا بولے، مدینے سے نکلنا صرف اس لشکر پر جو تجارتی قافلہ ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، لیکن جب مدینے سے نکل کر ایک وادی میں پہنچے، وادی زعفران، وہاں پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ اور ایک جماعت بھی آ گئی ابو جہل کی 1000 لشکر کو لے کر۔ پھر وہاں الگ سے مشورہ ہوا، 2 مشورے ہوئے کو اکثر لوگ جمہور فرماتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کیا ہے، مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بہت بڑے عالم ہے، ان کی کتاب ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی میں کیا بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم ہو چکا تھا مدینے میں ہی کہ عیر اور نفیر دونوں سے لڑنا ہے بول کے، اور جو مشورہ ہوا وہ مدینے میں ہوا، نہ کہ وادی زعفران میں۔ سمجھ عربی کو انہوں بولتے ہیں۔ مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے طویل بحث فرمائی، اور احادیث و سیر میں مذکور واقعات کی ترتیب کا اس لیے انکار کر دیا، وہ اس ترتیب کو قرآن کے تصریحات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ کہ بعض صحیح احادیث و روایت بھی ان کے خیال ہی کی تائید کرتی ہے۔ تو انہوں اپنے حساب سے یہ دعویٰ پیش کرے، لیکن صحیح بات کیا ہے، علم کی روشنی میں بہت لمبی بحث کرے ہیں، ہم آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جمہور ایک طرف ہے، یعنی اکثر علماء کرام الگ بولتے ہیں
اور ایک مولانا ہے مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ الگ بولتے ہیں، لیکن پورا بحث کے آخر میں یہی فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک صحیح ہے، جمہور جو بات فرماتے وہ بات صحیح ہے۔ کون سی بات صحیح ہے؟ صحابہ جب مدینے سے نکلے تھے تو ان کا مقصد صرف عیر یعنی تجارتی قافلے پر حملہ کرنا مقصود تھا، لیکن جب وہاں سے نکل کر ایک وادی میں پہنچے، بدر کے قریب ایک وادی ہے وادی زعفران، وہاں پہنچے تب معلوم ہوا کہ دشمنوں کا اور ایک لشکر جو 1000 تک آدمیاں ہے وہ ہم سے لڑنے کے واسطے آئی ہے۔ تو صحابہ کرام سے دوبارہ مشورہ فرمائے، تو وہاں مشورہ وہاں ہوا ہے نہ کہ مدینے میں، لیکن انہوں کیا بولتے ہیں ویسے کیا بھی نہیں، دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں معلوم ہو چکا ہے اور مدینے میں ہی صحابہ سے مشورہ فرمائے، لیکن یہ بات غلط ہے، صحیح بات وہ ہے جو جمہور نے کہا۔ اب آگے انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ سبا کی تعلیمات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔